بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب عطا فرمائے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جو دوست چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور جو لوگ پہلے چینل پر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ قصہ اصحاب فیل کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے مکے پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کی دارالسلطنت صنعان میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنعانہ کا ایک شخص گید و غدب میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ بھر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ گیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکے والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تھے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے کے اندر بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جس کی پیشانی پر نور نبوت کا جلال و چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرغوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہاتھ لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنا اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، اور خدا اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین پر اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکے والوں کو حکم فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشی کو لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر غاروں میں پناہ لے لو۔ مکے والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا خلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری سے رونے لگے اور بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیبیوں کے پجاریوں یعنی کہ عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبے کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغامس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ اس نے ہر کوشش کی اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا
اور ننھے ننھے پرندوں جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کے آن ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری اور خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں خداوند قدس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یعنی اے محبوب، کہ آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکٹریاں بیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مار دیں تو انہیں چبائے ہوئے بوسے جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی سے نیچے اترے اور خداوند کا شکر ادا کیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک سید بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔